اور سچ یہ ہے میرے عزیزو، ہمارا ایمان یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے نبی کی زندگی سے زیادہ خوبصورت کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ پیارے حبیب کے طرز زندگی کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانیت کو جو انسانیت ملی ہے نا، وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی بدولت ملی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد ہے آنے کا دنیا میں، آپ کی بعثت کی جو غرض ہے، وہ آپ امت کو ایسی زندگی دے کر گئے جس میں اس امت کی دنیا آخرت کی فلاح اور کامرانی اور کامیابی ہے۔ یہ مقصد ہے۔ اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، سبحان اللہ، وہ آپ کی بعثت کا مقصد سمجھتے تھے۔ آپ کی ہر ایک ایک ادا کو اپنایا، بلکہ نہ صرف اپنایا، اس میں اپنے لیے عزت سمجھی، اس میں اپنے لیے عزت اور سعادت سمجھی۔ دنیا کچھ بھی کہے، حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے دربار میں اس وقت کی سپر طاقت اور اس سپر طاقت کا جرنیل حضرت ربیع گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، سچے جانثار، تو کچھ نیچی چیز گر گئی۔ تو ربیع علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت یہ بھی ہے، اگر صاف ہو تو اسے اٹھا لو، ہو سکتا ہے تمہارے کھانے کی برکت اسی میں ہو۔ اٹھانے لگے، کسی نے کونے ماری، کیا کر رہے ہو، دنیا کیا کہے گی، لوگوں کی نظریں ہیں تم پر، لوگ تانے دیں گے۔ تو یہ صحابی رسول کہنے لگے، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا، ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی ادا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور میرے عزیزو، نبی کی سنت میں قسم خدا کی اس امت کا اتفاق ہے، اس امت کا جوڑ ہے، اس امت کا آپس کی محبت ہے، اس امت کی وقار ہے، اس امت کی شان و شوکت ہے۔ اور جہاں یہ امت اپنے نبی کے طرز زندگی چھوڑے گی، نفرتوں کا شکار ہو جائے گی، فرقہ پرستی کا شکار ہو جائے گی، گروہ بندیوں کا شکار ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ نبی کی سنت میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس امت کو جوڑ دیتی، وہ اس امت کو پھر وہی شان و شوکت دلا سکتی۔ اور اگر اپنے نبی کا طرز چھوڑا، زندگی چھوڑی، تو پھر یہ امت فرقہ پرستی کا شکار ہو جائے گی، گروہ بندیوں میں تقسیم ہو جائے گی، پھر نفرتوں میں یہ ایک دوسرے کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ تو میرے عزیزو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، آپ کی زندگی پڑھیے، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیجیے، پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنی نبی کی سچی محبت اور اس میں اضافہ، اور کل حوض کوثر میں اپنی نبی کے ہاتھوں سے شفا اور شفاعت، اور آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پانی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی مبارک زندگی نصیب فرمائے۔